یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ غاروں میں رہتے تھے اور جنگل ہی ان کی بقا کا واحد سہارا تھا۔ ایک گھنے اور پراسرار جنگل میں 3 طاقتور جنگلی آدمی اور ایک بچہ ایک غار میں رہتے تھے۔ وہ ہر روز سورج نکلنے کے ساتھ جاگتے، اپنے لکڑی کے نیزے، تیر اور پتھر کے اوزار اٹھاتے اور شکار کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل جاتے۔ روزانہ کی طرح آج بھی وہ جنگل کی گہرائیوں میں گئے، جانوروں کے نشانات ڈھونڈتے، خاموشی سے آگے بڑھتے اور جو بھی جانور ہاتھ آ جاتا اسے پکڑ کر غار میں لے آتے۔ آج کا دن بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک خوبصورت اور بڑا ہرن دکھائی دیا جو درختوں کے درمیان اطمینان سے گھاس چر رہا تھا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے، اپنے تیر کمان کس لیے اور نشانہ لگایا۔ کچھ ہی لمحوں میں تیر فضا کو چیرتے ہوئے ہرن کو جا لگے۔ تیر لگنے کے باوجود ہرن نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چند قدم بھاگنے کے بعد وہ زمین پر گر گیا۔ تینوں جنگلی آدمی آگے بڑھے، ہرن کو اٹھایا اور غار کی طرف چل دیے۔ ان لوگوں کی زندگی ایک ہی اصول پر چلتی تھی: شکار کرو اور زندہ رہو۔ ان کے لیے شکار کوئی تفریح نہیں تھا، بلکہ ان کی بھوک مٹانے کا واحد ذریعہ تھا۔ غار کے پاس پہنچ کر انہوں نے ہرن باہر رکھا اور غار کے اندر چلے گئے۔ کچھ دیر آرام کیا، پھر سب نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی تاکہ ہرن کو پکایا جا سکے۔ یہ مرحلہ ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھا۔ لکڑیاں، آگ اور شکار، یہی ان کی بقا کا سلسلہ تھا۔ غار کے باہر آگ جل رہی تھی اور گوشت کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی ہر شام ہوتی تھی۔ سب یہ انتظار کر رہے تھے کہ ہرن جلدی سے پک جائے اور وہ کھانا کھا سکے۔ آخر کار انتظار ختم ہوا۔ اب ان کا کھانا تیار ہو چکا تھا۔ اب سب غار کے باہر بیٹھے آگ کی روشنی میں سکون سے اپنا کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد سب سکون کی نیند سو گئے۔ اگلی صبح ہوئی تو وہ دوبارہ شکار کرنے نکل پڑے۔ آج ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی شکار پر گیا تھا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ جنگل پہنچ گئے۔ جنگل جتنا گھنا ہوتا گیا، ان کا حوصلہ اتنا ہی بڑھتا گیا۔ وہ کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھتے رہے۔ کچھ دور جانے کے بعد جھاڑیوں میں انہیں ایک ننھا گوریلے کا بچہ نظر آیا۔ وہ اکیلا تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہے۔ جنگلی آدمیوں نے اسے اپنا شکار سمجھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور جلدی سے آگے بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ اسے پکڑنے کے لیے تیر مارنے لگے، ان کے ساتھ موجود بچہ یکدم آگے بڑھا۔ اس نے بھاگ کر گوریلے کے بچے کو اپنے گلے لگا لیا تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تینوں آدمی ایک دم رک گئے۔ وہ حیران ہو کر بچے کی طرف بھاگے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ بچہ خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے گوریلے کے چھوٹے سے بچے کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر بھی تھا اور رحم بھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس معصوم جانور کو ذرا سا بھی نقصان پہنچے۔ بچے نے آہستہ سا اشارہ کیا اور گوریلے کا بچہ خاموشی سے جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس دن وہ شکار نہ کر سکے۔ وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اور گوریلے کے بچے کو اس کی ماں مل گئی۔ جیسے ہی بچے نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن جنگل کے پتوں پر پڑی تو تینوں آدمیوں نے ایک بار پھر چلنا شروع کر دیا۔ لیکن آج کا دن دوسرے دنوں سے مختلف تھا۔ آج وہ شکار کے لیے نہیں نکل رہے تھے۔ وہ پہلی بار جنگل سے باہر نکلے۔ وہ جنگل کے سبزے سے گزر کر لمبی سڑکوں پر آئے۔ شہر کی رونق ان کی آنکھوں میں نئی دنیا کی طرح چمک رہی تھی۔ لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے، بازاروں میں آوازیں تھیں، اور وہ تینوں
जंगली आदमियों की तरह नहीं, बल्कि नए इरादे रखने वाले इंसानों की तरह आगे बढ़ रहे थे। वो एक दुकान पर रुके जहां लकड़ी के औजार और कुल्हाड़े लटके हुए थे। तीनों ने एक एक कुल्हाड़ा अपने हाथ में लिया, भारी, मजबूत और चमकता हुआ। वो पुरउम्मीद थे, जैसे उन्होंने कुल्हाड़ा नहीं बल्कि एक नई जिंदगी पकड़ ली हो। उन्होंने दुकानदार को पैसे दिए और खामोशी से शहर की भीड़ से निकलकर वापस जंगल का रुख किया। जंगल पहुंचते ही उन्होंने कुल्हाड़े मजबूती से थामे और पहली बार शिकार नहीं बल्कि लकड़ियां काटने का काम शुरू किया। कुल्हाड़ियों की आवाज जंगल में गूंज रही थी, जैसे जंगल खुद भी उनकी नई जिंदगी का इस्तकबाल कर रहा हो। उन्होंने काफी लकड़ियां जमा की, उन्हें बांधा, सर पर रखा और दोबारा शहर की तरफ चल पड़े। शहर थोड़ा दूर था, लिहाजा उन्हें जाते जाते काफी वक्त लग गया। आखिरकार वो लकड़ी खरीदने वाले आदमी के पास गए और लकड़ियां उसके सामने जमीन पर रख दी। आदमी ने लकड़ियां देखकर खुशी से सर हिलाया और फौरन उन्हें पैसे दे दिए। क्योंकि लकड़ियां बहुत ज्यादा थीं, इसीलिए पैसे भी ज्यादा मिले। तीनों आदमी पहली बार इतने पैसे हाथ में लेकर खुशी से मुस्कुरा रहे थे। ये वो खुशी थी जो शिकार में नहीं मिलती थी। पैसे लेकर वो कसाई के पास गए। उन्होंने ताजा गोश्त का बड़ा टुकड़ा खरीदा और उसे फख्र से उठाए जंगल की तरफ लौट आए। वहां पहुंचकर आग जलाई, गोश्त पकाया। सब लोग खुश थे क्योंकि उन्होंने आज किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया था और सबने सुकून और खुशी के साथ खाना खाया। उस रात उन्होंने फैसला किया कि हम अब किसी जानवर का शिकार नहीं करेंगे। हम मेहनत करेंगे, लकड़ियां काटेंगे और अपनी मेहनत की कमाई से गोश्त खरीद कर खाएंगे। और उस दिन के बाद वाकई वो कभी किसी जंगली जानवर के पीछे ना दौड़े। वो सिर्फ मेहनत करते थे, लकड़ियां बेचते थे और अपनी कमाई से खाना घर लाते थे। जंगल बदल गया और कई जिंदगियां बच गईं।